السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ حدیث خوب گردش کر رہی ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے روزے کی خبر جو شخص سب سے پہلے دے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ اصل حدیث کیا ہے اور اس سلسلے میں کیا خوشخبری ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ چنانچہ کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے فتویٰ پوچھا ہے۔ سوال: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس جدید دور میں جی رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا کی بہت اہمیت ہے اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی جانب سے ہمیں کافی علم حاصل ہوتا ہے۔ کافی عرصے سے میرے پاس ایک میسج آتا ہے جس میں حدیث کے مطابق ذکر کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ مندرجہ ذیل ہے۔ فلاں تاریخ سے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے رمضان کی جانکاری دے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے مضبوط حوالے سے اس کی صحیح جانکاری دیں، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کا جواب دیکھنے سے پہلے ہم علامہ یوسف بن نور ٹاون کراچی کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سائل کا سوال ہے، رمضان المبارک کی خبر دینے سے کوئی خوشخبری ملتی ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں میں جو مشہور ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ رمضان کی سب سے پہلے دوسروں کو اطلاع دینے سے متعلق جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی اطلاع دی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ بات حدیث کی کسی بھی صحیح بلکہ ضعیف اور موضوع احادیث پر لکھی گئی کتب میں بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے پیغامات دوسروں کو ہرگز ارسال نہ کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرنا، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، جو میری طرف اپنی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا جواب۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جو لوگ سوشل میڈیا پر اس کو حدیث کے نام سے پھیلا رہے ہیں۔ ان سے اس حدیث کا حوالہ دریافت کریں اور جب تک تحقیق سے حدیث ہونا معلوم نہ ہو جائے اسے ہرگز شیئر نہ کریں۔ جو بات حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان کرنا جھوٹ، بہتان اور سخت گناہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، ویڈیو کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اہم ویڈیو پانے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔